سے پہلا مسئلہ عقیدے کا کہ ہم نے ابھی اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی امت کے درود پڑھنے کو سنا کرتے ہیں، کہو نا، سنتے ہیں کہ نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امتی جس جگہ سے جہاں سے بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، میرے آقا اپنے امت کے درود کو سنا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیسے سنتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس طرح سنتے ہیں جیسے حضور حاضر و ناظر ہوں اور ان کے سامنے امتی درود پڑھ رہا ہو۔ اب ذرا سنیں، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھا جاتا ہے انڈیا میں بیٹھ کر، کیا نبی مدینے میں بیٹھ کر درود کو سن سکتے ہیں؟ حالانکہ ڈسٹنس 4000 کلومیٹر کا ہے، فاصلہ اتنا لمبا ہے، کیا ایسا پوسیبل ہے کہ انڈیا میں درود پڑھنے والا، پاکستان میں درود پڑھنے والا یہاں بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہے اور ان کے نبی مدینے میں بیٹھ کر سن رہے ہوں؟ ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ طاقت، یہ قوت بخشی ہے کہ میرے مصطفیٰ مدینہ کیا دنیا کے کسی کونے میں رہ کر بھی اپنے امت کے درود کو سن سکتے ہیں۔ آؤ سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کتنا سنتے ہیں، کہیں پیشگی سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا نام، اور ایسے پیغمبر جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، اور ایسی حکومت کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ آپ کی حکومت جنگل کے درندے پر تھی، آسمان میں اڑنے والے پرندے پر تھی، جنات پر تھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت عطا کر دی تھی، سبحان اللہ۔ کیسی حکومت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ایک مخصوص قسم کی ہوا پر حکومت عطا کی تھی کہ جب پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تو آپ اس ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا آتی، آپ اس کے اوپر سوار ہوتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ سفر کر دیے ہوتے۔ آج کا انسان ٹرینوں میں سفر کرتا ہے، بسوں میں سفر کرتا ہے، آج کا انسان فلائٹ میں سفر کر کے سوچتا ہے کہ سائنٹسٹ نے بہت بڑی ایجاد کر دی، بہت بڑی چیز بنا دی کہ ہم 1000 کلومیٹر کے فاصلے کو گھنٹوں بھر میں طے کر دیتے ہیں۔ آج فلائٹ بنائے گئے، راکٹ بنائے گئے جو گھنٹوں بھر میں کئی 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کر لیتے ہیں، ہوا سے پرواز ہوتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا قدرت الہی کو دیکھو، انسان کتنا بھی آگے بڑھ جائے، اللہ کی قدرت کاملہ کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آج دنیا کے لوگوں نے ایروپلین بنایا ہے، آج دنیا کے لوگوں نے راکٹ بنایا ہے، لیکن آج سے 3000 سال پہلے پروردگار عالم کی قدرت کاملہ دیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، راکٹ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسی ہوا عطا کر دی کہ اللہ کا پیغمبر ہوا کے اوپر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم راکٹ بنا کر بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے ہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک ہوا عطا کی، جب پیغمبر سلیمان کہیں جاتے اسی ہوا پر سوار ہوتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کو جانا ہوا تو آپ نے ہوا اس کے دوش پر آپ سوار ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے لہو و لشکر، آپ کی فوج بھی سوار ہو گئی۔ آپ جاتے جاتے ایک مقام آیا جس کو کتاب کی زبان میں وادی نمل کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بولیں؟ وادی نمل۔ میں بالکل قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ایک ایک جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، آلتو پھالتو بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ درسگاہی آدمی ہوں، جو کہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار، ہوا آپ کو لے کر جا رہی ہے، مقام آتا ہے وادی نمل کا۔ عربی زبان میں نملتن کا مطلب ہے چیٹی، کیا ہے؟ چوٹی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اینٹ، چیٹی، ٹھیک ہے؟ اسی کی وادی، یعنی ایسی جگہ جہاں پر صرف چوٹیاں ہی چوٹیاں رہتی ہے۔ جب پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر اس وادی کے قریب ہوئے، ابھی تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، 5 کلومیٹر دور تھے، تو چیٹیاں آپس میں گفتگو کرنے لگی، میٹنگ کرنے لگی۔ قرآن
قرآن کو چیٹیوں کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا۔ قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں کی جماعت، اے چیٹیوں کا گروپ، اپنے اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی لشکر آئے اور تمہارے اوپر چڑھ جائے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم مر جاؤ۔ کون گفتگو کر رہا ہے؟ چیٹی گفتگو کر رہی ہے، آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ بل میں داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، قربان جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کی سماعت ذرا دیکھو، 5 کلومیٹر دور ہیں، چیٹی گفتگو کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹیوں کی گفتگو کو سن لیا، کہو سبحان اللہ، سن لیا اور مسکرانے لگے۔ پیغمبر سلیمان مسکرانے لگے۔ قرآن نے ان کی ادا کو کاپی کیا۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، چیٹیوں کی گفتگو کو سن کر کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور اپنے لشکر والوں کو حکم دینے لگے کہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلو، کہیں ہمارے پیروں کے نیچے چیٹیاں نہ آ جائے۔ اے ادے پور کے زندہ دل مسلمانوں، اب ذرا ذہن کو قریب کرو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا 5 کلومیٹر دور رہ کر جب پیغمبر سلیمان علیہ السلام چیٹی کی گفتگو کو سن سکتے ہیں، توجہ، اگر چیٹی ہمارے ہاتھ میں ہو ہم اس کی گفتگو نہیں سن سکتے، چیٹی یہاں بیٹھی ہو اس کی آواز کو سن نہیں سکتے ہیں، لیکن 5 کلومیٹر دور سے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جب چیٹی کی گفتگو کو سن سکتے ہیں تو مدینے میں رہ کر میرے آقا امت کے درود کو کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ بلا شبہ مدینے میں رہ کر میرے آقا ہم غلاموں کے درود کو ضرور سنتے ہیں۔ جب اس واقعہ کو بریلی کے امام نے دیکھا تو کہاں خاموش بیٹھنے والا ہے، قلم اٹھایا، کیا لکھا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ ارے جس سلیمان کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جس سلیمان کو رسالت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جب سلیمان علیہ السلام اتنا سن سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کتنا سن سکتے ہیں؟ تو یہاں سے پتا چلا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ امت کہیں بھی رہے، کہیں سے درود پڑے، مصطفیٰ امت کے درود کو سن لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرا عقیدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ جو ان کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے العیاذ باللہ، اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے، تقویت الایمان کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، العیاذ باللہ۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہابیوں کا امام شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر کیا لکھتا ہے؟ العیاذ باللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہیں اور اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے جو حقیقی زندگی سے بڑھ کر زندگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے قبر کے اندر ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی زندہ کیسے ہیں، نبی زندہ کیسے ہیں، ذرا پروف سنیں، دلیل سنیں، بہت توجہ سے سنیں۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے میں ایک بات بتانے لگا ہوں، میرے عزیزوں غور کرو، ہوا کو چھوڑو، بارش کو چھوڑو، بادل کو چھوڑو، ارے رشتہ مصطفیٰ سے جوڑو، پھر دیکھو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ توجہ، تفسیر کے حوالے سے آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ سامری ایک شخص تھا، سامری جو قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری ایک شخص تھا جس کی پرورش جبریل امین نے کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ جبریل امین نے۔ تفسیر بڑی لمبی ہے، میں مکمل تفسیر پر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص، اس کی ماں نے اس کو پہاڑ کے کھو میں پھینک دیا تھا۔ جبریل امین اپنی انگلی اس کو چسایا کرتے تھے، اس انگلی سے دودھ نکلا کرتا تھا اور پی پی کر وہ بڑا ہوا۔ جبریل امین کو اچھی طرح وہ جانتا تھا، سامری اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے اس گھوڑے کے
ٹاپ کے نیچے جو دھول ہوتی تھی اس کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں سے جبرائیل امین گزرا کرتے تھے وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اگر وہ زمین چٹیل ہوتی تھی وہاں پر گھاس اگ جاتی تھی۔ اتنی تاثیر جبرائیل امین میں، اور آپ جس گھوڑے پر سوار ہوتے اس گھوڑے کے ٹاپ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ سامری کو یہ بات معلوم تھی کہ جبرائیل امین کے گھوڑے اور اس کے ٹاپ کے دھول میں اتنی تاثیر ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تھوڑی سی دھول اٹھا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اے موسیٰ تم طور پر چلے آؤ، ہم تم کو اپنی آسمانی کتاب دیں گے۔ کون سی کتاب؟ توریت نامی آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ کا حکم پا کر کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، آپ پر توریت نامی آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے۔ اسی درمیان سامری نیچے موجود ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو بہکانا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی سونے چاندی کے زیورات ہیں سب میرے پاس جمع کر دو۔ 12,000 لوگوں کو چھوڑ کر کے جتنے لوگ تھے سب نے اپنے سونے چاندی کو سامری کے پاس جمع کر دیا۔ سامری نے تمام سونے چاندی کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد ایک بچڑا بنایا، ایک گائے کا بچہ بنایا۔ جب بچہ بن کر تیار ہو گیا تو سامری نے کیا کیا؟ اس دھول کو جو جبرائیل امین کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تھی اس دھول کو لے کر کے اس بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ منہ میں ڈالنا تھا کہ سونے کا بنا ہوا بچڑا جو ابھی تک بے جان تھا اس دھول کے پڑتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بولنا شروع کر دیا۔ جب بچڑے کو بولتا ہوا دیکھا تو بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ اس کو معبود سمجھ بیٹھے، اس کو خالق سمجھ بیٹھے اور اس کی عبادت کرنے شروع کر دی۔ آج اسی بنا پر ایک طبقہ، ایک قوم ہمارے درمیان ایسا ہے جو بتوں کی، گائیوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ۔ تو کچھ لوگ اس گائے کی پرستش کرنے شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے یہ معاملہ دیکھا، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت کی۔ فوراً 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 70,000 بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی تھی، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا سوچے تو صحیح، جبرائیل امین کے گھوڑے کی ٹاپ کی دھول میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر بے جان سونے کے بنے ہوئے گھوڑے کے منہ میں ڈال دیا جائے تو اس کو زندگی مل جائے، تو جو جبرائیل مصطفیٰ کے دربار میں 24,000 مرتبہ حاضری دے رہا ہو اس نبی کے کشف و کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ جب جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کے دھول سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو محمد عربی زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ بلا شبہ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بریلی کا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کا جلوہ دیکھ سکیں۔ دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ پتہ چلا ہمارے نبی دور سے ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، ہمارے نبی حاضر بھی ہیں، ہمارے نبی ناظر بھی ہیں اور ہمارے نبی زندہ بھی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔